السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ اس ملک کو دیکھ کر ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین اور مستحکم اور پختہ ہو جاتا ہے۔ یہاں صادق اور امین وہ ہے جس کی رنگین زندگی کے قصے بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہاں ہر وہ آدمی لیڈر ہے جو اپنی بات پر کہہ کر کبھی اس پر قائم نہ رہ سکے۔ یہاں ہر وہ آدمی جسے گانا نہیں آتا وہ گلوکار ہے۔ یہاں ہر وہ آدمی جو رہزن قرار دیا چلا جانا چاہیے وہ رہبر بنا ہوا ہے، مسیحا بنا ہوا ہے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے اس ایک ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جسے اگر صرف پاکستان ہی رہنے دیا جاتا تو بہتر تھا، کیا ضرورت تھی اسے ریاست مدینہ بنانے کی؟ ریاست مدینہ بننے سے پہلے یہ کم از کم کچھ کسی نہ کسی حد تک قابل قبول ضرور تھی۔ اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پٹواری یا کوئی جیالہ ہوں تو آپ کو میرے پروگرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ نون لیگ کے چہرے پر اپنی جتنی کالک خود نواز شریف نے مل لی، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور پاکستان میں شہباز شریف، مریم اور حمزہ کے بعد کوئی نون لیگیا رہ گیا ہوگا، لیکن اگر رہ گیا ہو تو اس کی عفو پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ آصف علی زرداری اور خود بلاول بھٹو کی سیاست نے یا بلاول زرداری کی سیاست نے جتنی کالک جیالوں کے منہ پہ مل دی ہے، اس کے بعد اب اگر کوئی جیالہ پاکستان میں رہ گیا تو یہ ان کے دماغوں کا خلل ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ وہ ریاست، بلکہ نام نہاد ریاست مدینہ ہے کہ جہاں کراچی میں، ملک کے سب سے بڑے شہر میں 100 افراد ایک طیارے کے حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، اور اس ملک کا حکمراں، اس ملک کا وزیر اعظم، جو اب تک تو بہرحال وزیر اعظم ہے، یہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، وہ نتیہ گلی سیر سپاٹے میں چلا جاتا ہے۔ ایک تقریر اقوام متحدہ میں کی گئی، وہ ہم پر پورا سال کتنا بھاری رہی، اور اب ایک اور تقریر، یعنی اب اگلا سال بھی اسی کی مدت میں کٹے گا۔ میں حیران ہوں خدا کی قسم، یہ ریاست مدینہ ہے جہاں دواؤں کی قیمت میں بیک جنبش قلم 262% اضافہ یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ ادویات جو ہے وہ اس کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا گیا ہے۔ اس ملک میں کوئی نوٹس لینے والا ہے؟ لیکن جو نوٹس لینے والے ہیں ان کے نوٹس کا بھی کیا ہوا کہ الیکٹرک کی جو حرکتیں ہیں، انورٹڈ کاماز میں کوئی اور جملہ میرے منہ سے نکل جاتا بچ گیا، کہ الیکٹرک کی حرکتوں کا نوٹس لینے والوں نے جب نوٹس لیا اس کے بعد کیا ہوا؟ سی ای او کے الیکٹرک کو بلا کر کے عدالت میں بے عزتی ہوئی، خفت کا سامنا کرنا پڑا، گرفتاری کے احکامات تک کا اندیا دے دیا گیا، اس نے حفاظتی ضمانت کرا لی۔ ظاہر ضمانت تو یہاں مل جاتی ہے، مطلب ضمانت کا کیا ہے؟ ضمانت تو ان لوگوں کو بھی ملی، ان لڑکوں کو ملی جنہوں نے سر راہ ایک لڑکی کو چلتے ہوئے برہنہ کر دیا، یہاں تو عدالتوں نے اس کی بھی ضمانت دے دی۔ ضمانت مل گئی سی ای او کے الیکٹرک کو، اس کے بعد پھر ہم سب کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ پھر جو شیوخ جو کے الیکٹرک کو چلا رہے ہیں، پھر انہوں نے جب نوٹس لیا تو نوٹس لینے والے دھڑم تختہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم بہت انتظار کرتے رہے کہ شاید اب دوبارہ کوئی نوٹس لے کر کے الیکٹرک کو لگام ڈالی جائے گی، لیکن اس کے بعد نوٹس کی دکان بند کر کے، اور جو نوٹس لینے والے ہیں وہ میرے خیال آگے پیچھے ہو گئے۔ صرف ایک بیان کانوں میں آیا کہ الیکٹرک کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نہیں حضور، کہ الیکٹرک نے خراب دماغوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ عرش معلیٰ پہ جو دماغ تھے، جن کو لگتا تھا کہ ہم یہاں کے چلتے پرزے، ہم یہاں کے سب کچھ ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے ان کو بتا دیا کہ ہیلو، سیدھے ہو جاؤ، یہ ملک، اس ملک میں رہنے والوں کے کنٹرول میں کہاں ہے؟ یہ تو باہر سے چلایا جاتا ہے۔ کبھی شیوخ چلاتے ہیں، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ چلاتا ہے، کبھی کوئی اور انٹرنیشنل ریکٹ چلاتا ہے۔ مافیاز، وزیر اعظم خود کئی مرتبہ کہہ چکے، کابینہ کے لوگ کہہ چکے کہ مافیاز اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پہ یاد آیا، اس ملک کے وزیر اعظم کے ایک دست راست، میں نام نہیں لینا چاہتا بوجہ کیونکہ بہرحال ان کی بھی نوکری لگی ہوئی ہے، ذاتی ملاقات میں، ذاتی حیثیت میں انہوں نے مجھ پر جو انکشاف فرمایا، حالانکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب میں نے ان سے تنقید کے ڈونگرے ان پر برسانے شروع کیے تو 5 منٹ کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، انہوں نے کہا بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا وزیر اعظم ملک کا نام نہاد وزیر اعظم ہے، اسے صرف ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ کین یو بلیو؟ میں نے کہا سر آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا نام کوٹ نہیں کرنا۔ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔
اس ملک میں باقاعدہ ایک منتخب وزیر اعظم ہے, اپوزیشن چاہے اسے سلیکٹڈ کہتی رہے. وہ ہنسنے لگے اور بات آئی گئی ہو گئی. 2 MNAs کے ساتھ میں کسی جگہ موجود تھا حکمراں جماعت کے. آپ یقین نہیں کریں گے, انہوں نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی یہ بتا کر کے کہ پچھلے دنوں صاحب نے طلب کیا صاحب کو اور ان سے حکومت کی کارکردگی پر جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا. چھوٹے صاحب نے بڑے صاحب کے سامنے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ سرنڈر کر دیا, اور انہوں نے کہا یہ میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں, کیونکہ یہ ٹیم تو آپ ہی کی دی ہوئی ہے. کین یو بلیو, اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے والوں کی اگر حرکتیں یہ ہیں, مجھے نہیں پتا ایسا ہے یا نہیں, لیکن اس ملک کے سب سے طاقتور ایوانوں میں, سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ اگر یہ گلفشانیاں کرتے پھر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ بات تو زبان خلق کو پتہ ہے, زبان خلق کو نقار خدا سمجھنا چاہیے پھر. لیکن میں پھر بھی حسن ظن برقرار رکھتا ہوں کہ نہیں, میرا وزیر اعظم ہی اس ملک کو چلانے والا ہے, تو پھر وہ اس ملک کو چلا کیوں نہیں رہا؟ ادویات کی قیمت میں 262% اضافہ ضروری کیوں؟ جہانگیر ترین کے گلے میں وہ احتساب کا پھندا اب تک کیوں نہیں آیا؟ صرف اس لیے کہ اس نے آپ کی حکومت کو بنانے میں اپنا جہاز اور اپنا فیول ضائع کیا. کہ الیکٹرک کو لگام ڈالنے والے کہاں چلے گئے؟ نوٹس لینے والے کہاں چلے گئے؟ رات کو 1 بجے 2 بجے کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ فرما رہی ہے, گیس کی کمی کا بہانہ بنا کر کے. اسد عمر صاحب کو وہ جو خواجہ آصف کہتے تھے وہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ گورنر سندھ جنہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, ہاں لوڈ شیڈنگ اعلانیہ چاہے جتنی ہو جائے, ان کو وہ آ رہی ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا یا نہیں؟ حالانکہ خواجہ آصف اور ان کے بڑے پیر و مرشد نواز شریف کو وہ نہیں آ رہی, تو اسد عمر, PTI اور ان لوگوں کو کیسے آئے گی؟ بس یہ ملک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہاں سولت مرزا کو پھانسی دے دی جاتی ہے چاہے الطاف حسین کی مونچھ کا بال کوئی نہ توڑ پائے. یہاں سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے 2 ملزمان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا, لیکن کانڈ رچایا کس نے, یہ سوانگ کس نے کیا, اس بارے میں کوئی اپنی عقلوں پر ہاتھ نہیں لگائے گا. ریاست مدینہ کا مذاق اڑانے والوں کو جیل میں ڈالا جائے گا, لیکن اس ملک کو صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ رہنے دینے والوں کو اور اسے ایک مذاق بنا دینے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا, جسٹ بیکاز کہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. میڈیا جو واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتا ہے, اس کا حال اب یہ رہ گیا ہے کہ رات کو پرائم ٹائم کا ایک اینکر اب حکومت کا اعلانیہ ترجمان ہے. وہ ہکلا کر کے حکومت کے ہر برے فعل کو اچھا بتا رہا ہوتا ہے, ہر برے فعل کو. وہ کبھی تیل کا کنواں نکال دیتا ہے, وہ کبھی یہ بتاتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہم پر کتنا اعتماد کرتی ہے. وہ یہ بھول گیا کہ لوگوں نے اس پر اعتماد کرنا کب کا چھوڑ دیا اس کی انہی حرکات کے سبب. جس چینل کو آپ ٹیون کیجئے, آج وہ چینل, اس چینل کے مالکان, اس چینل کے اینکرز, موسٹ آف دا کیسز موسٹلی چینلز یہی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر زیادہ 3-5 کیا تو بند ہو جائیں گے. حکومت ایسا نہیں کہ کوئی کام اچھا نہیں کر رہی اس لیے اس کی مدد نہیں کی جانی چاہیے بھائی, کیوں نہیں کی جانی چاہیے, لیکن جو برائیاں ہیں ان کو اجاگر کون کرے گا؟ ہم انٹرنیشنل میڈیا بلکہ بھارتی گودی میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہمیں اپنی گودی میڈیا کی طرف بات کرنا کیوں یاد نہیں رہتا؟ سب سے بڑی سیاست جہاں ہو رہی ہے ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے موت آتی ہے. اس ملک میں سیاستدان کم سیاست کر رہے ہیں جتنا دوسرے لوگ سیاست کر رہے ہیں. یہ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں, لیکن کہے گا کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی آ جائے گا دروازے پہ, شمالی علاقہ جات کی سیر نہ کرا دی جائے. یار کو خدا کا خوف کرو بھائی. مفہوم ہے کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اگر پوری دنیا تمہارے خلاف ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہو تو کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, اور اگر پوری دنیا تمہارے ساتھ ہو اللہ تمہارے خلاف ہو جائے معاذ اللہ تو تم بچ بھی نہیں سکتے. تو پھر کیوں خوف کھا رہے ہو؟ میں حیران ہوں خدا کی قسم. پیٹ یہاں لوگوں کے وجود سے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں. یہاں اگر کسی کام کا, کسی بات کا کوئی ایکشن لیا جانا ہوتا ہے تو پہلے اس کی خبر کو مشتہر کر دیا جاتا ہے تاکہ مستحقین کو اطلاع ہو جائے اور پھر وہ آپ سے رابطہ کرے اور پھر کچھ سوٹ کیسز کا تبادلہ ہو جائے. یہاں جمہوریت کو بچانے کے دعوے کیے جاتے ہیں. جمہور گئی بھاڑ میں. اسکول کھولیں گے,
اسکول کھول لو جسٹ بیکاز اسکول مالکان کا نقصان ہو رہا ہے. اسکول مالکان کا مطلب وزیر تعلیم محکمہ تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے, اور وزیر تعلیم کے نقصان کا مطلب اوپر والوں کا نقصان ہو رہا ہے. وہ اپنا نقصان ہونے دیں گے؟ آج ہمارے برابر والے پڑوسی ملک میں کورونا پھیل رہا ہے اور ہم چوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ میاں کے رشتہ دار ہیں, یا ہمارا وزیر اعظم اسمارٹ ہے اس لیے یہاں کورونا نہیں پھیلا. سخت جملہ کہہ دوں گا, کوئی انسان کے بچے ہو, کون ہو تم لوگ یار, کون لوگ؟ میں حیران ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے انعام سمجھنے کے بجائے ہم اسے اپنا حق سمجھ کر کے وصول کر رہے ہیں. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو چوپٹ نہ ہو چکا ہو. آپ سندھ سے لے کر وفاق تک چلے جائیں, آج عورتوں کی عصمتیں اور عفتیں, وہ جو مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے تھے وہ کراچی میں محفوظ نہیں ہے, وہ پنجاب میں محفوظ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر کے پھینک دیا جا رہا ہے. ریاست مدینہ کے نام نہاد امیر المومنین چین کی بانسری بجا رہے ہیں, نیرو کے مزے آئے ہوئے ہیں اس لیے کہ اسے سلامی مل رہی ہے. سلامی دینے والوں سے میں کہتا ہوں کہ بھائی کم از کم تم ہی نوٹس لے لو, وہ اپنے کسی ضروری کام میں لگے ہوئے ہیں. اچھا نوٹس لینے والوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رسول کا واسطہ, قاضی ہو, اللہ رسول کا واسطہ, اللہ کو منہ دکھانا ہے, اسی اللہ نے اس منصب پہ بٹھایا ہے. حکومتیں گئیں جہاں سے آئیں, کم از کم اسی لیے انہی چیزوں کا نوٹس لے لو. وہ پارلیمان جو مقدس ہے, چاہے اس کے اندر بیٹھا ہوا آدمی کتنا ہی 2 نمبر ہو, وہ پارلیمان بھی جھک مار رہی ہے. اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ہم سریعام پھانسی نہیں دیں گے. ابے بھائی پھانسی تو دو, پھانسی تو دو, بچوں کو تو محفوظ کرو, اپنی آنے والی نسلوں کو تو بچاؤ. نہیں, ریاست مدینہ بجلی ہے نہ پانی, گیس کی قلت, ادویات آپ کی پہنچ سے باہر, حکمراں آپ کا سن نہیں رہا, عدالتوں میں کیسز نہیں دیکھے جاتے, ضمانتیں مجرموں کو بٹ رہی ہیں, اور ریاست مدینہ ہے.